اللہ ظلم نہیں کرتا. بندے اپنی حرکتوں سے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں. ابتداء اللہ کی طرف سے عذاب کی پہل نہیں ہوتی. ورنہ دیکھیں آپ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی، کوئی بندہ صحیح تھا؟ کوئی بندہ صحیح تھا؟ اللہ تعالی نے اپنے نبی کی بعثت سے قبل لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ہر شخص نے اللہ کو ناراض کر دیا. ہر شخص نے اللہ کو ناراض کر دیا. اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھ کر خوش نہیں ہوا، راضی نہیں ہوا. چند انگلیوں پر گنے جانے والے اہل کتاب تھے تو کچھ صحیح تھے، باقی تمام دنیا نے اللہ کو ناراض کر دیا. فماقتہ عرب ہوں عجم ہوں، سب نے اللہ کو ناراض کر دیا، عربی ہوں یا عجمی ہوں. مانا اللہ کے عذاب کی حجت قائم ہو چکی، مگر اللہ نے عذاب نہیں دیا کہ اس قوم میں رسول بھیج دوں ہدایت کا کام کرنے کے لیے. ہے نا رحمت کا معاملہ، ورنہ عذاب کی حجت قائم ہو چکی تھی. گھر گھر مورتیاں، شرک، نحوستیں، زنا اور شراب نوشی، حرام خوری، سود خوری، رقص و سرود کی محفلیں، سب کچھ ہو رہا تھا. سارے لوگ مل کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے تھے. اللہ نے اس قوم کے ساتھ رحمت کا فیصلہ فرما لیا اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک نبی رحمت للعالمین مبعوث فرما دیا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ بندوں میں ظلم نہیں کرتا. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے یا عبادی انی حرمت ظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے، میں ظلم نہیں کرتا. کل قیامت کا دن ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا اور فضل ہوگا. عدل کا معنی اعمال کی برابر جزا دینا، اور فضل کا معنی نیکیوں کی بڑھ چڑھ کر جزا دینا. اللہ ایک ہر نیکی کو 10 گنا تو بڑھا ہی دیتا ہے، 70 گنا کر دے، 700 گنا کر دے، اس سے زیادہ بڑھا دے. تو معاملہ اس کا عدل اور فضل کے ساتھ ہے، ظلم کے ساتھ نہیں ہے.